علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار، علی اللہ مدد فرما۔ ایک بار پھر سب کو یا علی مدد۔ نور مولانا شاہ کریم الحسن حاضر امام، یا مولا ہمت، یاری، توفیق، تائید۔ امام کا وہ گھر کہ جس کو ہم اپنی زبان میں جماعت خانہ کہتے ہیں، اور اسلام کے اندر خدا کا وہ گھر جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، یہ ایک لوکل جماعت خانہ اور ایک مرکزی یا انٹرنیشنل سینٹر جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، جس کی طرف جانے کے لیے خداوند تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کو دعوت عام کریں کہ وہ سب کعبہ کی طرف آ کر یا کعبہ میں آ کر نماز ادا کریں، اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم باقاعدگی سے جماعت خانہ جا کر اپنی دعا کو ادا کریں۔ جماعت خانہ جانا ہماری ٹریڈیشن میں بھی ہے، اور جماعت خانہ جانا ہماری فیملیز کے اندر ایک پارٹ آف دی لائف بھی ہے۔ یعنی کہ بچپن سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، نانا نانی اور محلے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب شام کو جماعتیں جاتے ہیں، صبح کو جماعت جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی یعنی کہ اس عقیدے کے اندر جماعت خانے جانے کی پریکٹس کی، اور جس عمر میں بھی آج ہم پہنچے ہیں ہم نے اس کو بجا لایا۔ چونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ علیحدہ اسٹیپس کے اوپر رکھا گیا ہے، تو جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں یعنی کہ مذہب کے پہلے اسٹیپ کی، تو وہاں پر جماعت خانہ جانا یعنی کہ جماعت خانہ گئے، گنان پڑھا، دعا پڑھی، فرمان سنا، پھر دوسری دعا پڑھی، دعا کرائی، اور اگر اور کوئی جماعت خانے میں پروگرام ہے جیسا مجالس ہے اس کو اٹینڈ کیا، اور پھر ہم گھر پہ آ گئے۔ اور عموماً اسی کو ہم اپنا مذہب سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شریعت کے مقام پر یہ کافی ہو، کیونکہ شریعت میں وہ کرنا ہوتا ہے جو کہا گیا، do as it was told، جو آپ کو کہا گیا وہ آپ کریں، اور یہی ہماری شریعت کے اندر ہم کو سکھایا گیا بچپن سے، اور وہ درست تھا، کیونکہ شروع کے اندر صرف کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، بیعت لینی ہوتی ہے، اور بلائنڈ فیتھ کے ساتھ ہم کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، جب تک کہ ہم اس قابل نہ ہو جائیں کہ ہم اس شریعت کے اندر سے کوئی حکمت کو نکال سکیں یا اس کے اندر ہم سوالات پوچھ سکیں۔ سوالات پوچھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ کہ میں کیوں کروں، اور ایک طریقہ ہم کو کس طرح کرنا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں میں کیوں کروں، یہ آرگیومنٹ ہے، یہ بغاوت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کس طرح کرنا چاہیے، I like to learn, am I doing it correctly? I like to learn, is this the right way of doing it? I like to learn کہ what are the benefits of it? I like to learn کہ is there anything more I should be doing? اگر یہ سوالات ہیں تو پھر یہ اچھے سوالات ہیں،
اور اس سے ہم کو فائدے ہو سکتے ہیں. کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں کہ میرے رائٹس اینڈ ریچولس میں، میری کریا کرم میں کوئی زیادہ فائدہ پہنچے مجھے. اگر یہ سوال ہے تو اچھا سوال ہے، اور اگر بغاوت کا سوال ہے، یعنی کہ میں کیوں کروں، میں نہیں کروں گا، تو پھر وہ اچھا سوال نہیں ہے. اوکے، آئے ہم ایک ایک کر کے ہم اسٹیپس کو دیکھیں گے کہ آج ہم کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح ہم کر سکتے ہیں جس سے ہم کو زیادہ فائدہ ہو. تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اس کو کہ شام کا وقت ہے، ہسبینڈ وائف کام کر کے آگے گھر پہ، وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ شام کو جماعت خانے جانا ہے نا. تو گھر میں جو بھی 2-3 بچے ہیں، جیسا اگر ان کی مثال ان کے پاس 2 بچے ہیں، ان کے پاس 2 بچے ہیں، آپ کے پاس 2 بچے ہیں، تو ایک بچہ کہتا ہے کہ ہاں میں گھر میں بور ہو گیا ہوں، میں بھی جماعت خانے چلتا ہوں. دوسرا بچہ بولتا ہے کہ وہاں پر مجھے جو ہے نا وہ فلاں شخص کو ملنا ہے، تو چلو میں بھی جماعت خانے چلتا ہوں. اب یہاں پر ایک سیکنڈ روک کر ہم سوچیں کہ ایک بچہ اس لیے جماعت خانے جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ بور ہو گیا ہے. ایک بچہ اس لیے جماعت خانے جانا چاہتا ہے کیوں کہ اس کو کسی کو وہاں پر ملنا ہے. جبکہ ہمارے مذہب میں ہم کو یہ سکھایا گیا تھا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت کیا تھی؟ بورنگ سے چھٹکارا دینا تھا اپنے آپ کو. تمہیں کو جماعت خانے جانا ہے، جماعت خانے جانے کی نیت نہیں تھی، اور کسی سے ملنا ہے یہ نیت تھی، جماعت خانے جانے کی نیت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اب اس کو ایک طرف رکھیں، اب دوسری طرف آئیں. ہسبینڈ وائف ہے، وہ بولتا ہے کہ جماعت خانے جانا ہے نا، تو بیگم یا ہسبینڈ کہتے ہیں ہاں ضرور جانا ہے یار، جماعت خانے نہیں جاتے ہیں نا اس دن مزہ نہیں آتا ہے. آئی تھنک ہم کو جماعت خانے تو روزانہ جانا چاہیے، اس میں فرمان برداری ہے مولا کی. بچے سنتے ہیں اینڈ دے لرن. ٹھیک ہے، پھر جب جماعت خانے جا رہے ہیں تو آپ گاڑی میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا گاڑی میں آپ باتیں کر رہے ہیں، آرگیومنٹ کر رہے ہیں، تصویر نکال رہے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ سوچیں کہ اس وقت آپ اسکول جا رہے ہوتے ہیں، کالج جا رہے ہوتے ہیں، جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوتا، تو آپ گاڑی میں جاتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پورا دھیان جو ہے اس ٹیسٹ کی طرف ہوتا کہ آج میں کو جا کے ٹیسٹ دینا ہے. لیکن جماعت خانے جاتے وقت ہم نے کبھی سوچا کہ آج میرے کو ٹیسٹ دینے جانا ہے؟ اور دوسرا ایک ایگزامپل، انٹرویو کے لیے آ رہے ہیں جاب پر، پورا دھیان کیا ہے کہ میرے کو یہ کرنا ہے، میرے کو یہ کرنا ہے، میرے کو یہ کرنا ہے، یہ پوچھیں گا تو میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. کیا ہم نے جماعت خانے جاتے وقت کبھی سوچا ہی ہے؟ تیسرا، اگر ہم کسی معشوق سے ملنے جاتے ہیں، ہمارا دھیان کیسا ہوتا ہے؟ ڈو آئی لک اوکے؟ اس کو دیکھوں گا تو میں اس کو یہ بولوں گا، میں اس کی یہ تعریف کروں گا، میں اس کو یہ بتاؤں گا آئی ڈیڈ دس ٹوڈے، آئی ڈیڈ دیٹ ٹوڈے. ہے نا؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جب جماعت خانے میں امام ہم کو ملیں گے تو ہم مولا کو یہ بتائیں گے، ہم مولا سے یہ عشق کی باتیں کریں گے، ہم مولا کو یہ بتائیں گے؟ ڈو آئی لک اوکے ان فرنٹ آف امام؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے کو کوئی سوٹ پہن کے جانا ہے، بٹ ڈو آئی لک کلین، ڈو آئی لک اوکے؟ کیا میرے کپڑے کمفرٹیبل ہے؟ ایسا نہیں کہ میں اتنا اس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں کہ میری توجہ میرے سوٹ کے اوپر ہے، نہ کہ مولا کے اوپر. اب یہ 2 سینیریو میں کیا فرق ہے؟ وہ جو نیت کر کے جماعت خانے گئے تھے، اور جس نے سارے راستے میں وہ خیالات کیے تھے جو ایک عاشق کو معشوق کے لیے ہونے چاہیے، جو ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں پر مولا ہم کو کچھ پوچھ سکتا ہے، کیا اس کے جوابات ہمارے پاس ہے؟ کون سے سوالات؟
हाउ वॉज योर डे, व्हाट डिड यू डू, आज आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू टुडे, क्या आपने वो अमाल किए जिसका मैंने आपको फरमाया था। आज जमा खाने में अगर आप थे तो यही फरमान पढ़ा गया था कि क्या आपने अपने अमाल इस तरह से निभाए जिस तरह से मैंने आपको फरमाया था। मौला फरमाते हैं 1973 इंडिया का कहीं का फरमान था, सिद्धपुर, ठीक है। तो आप देखें कि क्या हम उन सवालात के जवाब जो इमाम हमसे रोज़ाना पूछते हैं जमात खाने में, कि आज आपने वो अमाल किए जो मेरे फरमान के मुताबिक थे। डू वी थिंक अबाउट दैट बिफोर वी गो टू जमात खाना। और उनके सोचें कि जो जमात खाने सिर्फ इसलिए जा रहे हैं जो बोर हो रहे थे। अब उसकी मिसाल देखें, टाइम उसने भी दिया अपना 1 घंटा, जिस तरह से माँ बाप ने दिया इस तरह से बच्चे ने भी दिया। 1 घंटा उसने भी अपना खराब किया, जमा करने जगह $1 उसने भी दुआ कर डाला, फिर सबके सब घर पे आ गए। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि किसको वो 1 घंटे का और $1 का ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि जो उन्होंने अभी अभी यूज़ किया, 1 घंटा और $1। जो आदमी नियत कर किया अच्छी, नंबर 1, और फिर उसकी प्रिपरेशन किया और उस प्रिपरेशन के साथ वो जमा था नहीं किया, ना कि हम घर में बैठे हुए हैं बिकॉज वी लिव सो क्लोज टू जमा था ना, 7:22 पे निकलेंगे ना तो 7:29 पे पहुंच जाएंगे, 1 मिनट पहले। अभी आप बैठे भी नहीं है और वहां से वो बिस्मिल्लाह, बाई टाइम यू आपका सांस दुरुस्त कर रहे हैं, आप यहाँ अपनी पेंट दुरुस्त कर रहे हैं, आधी दुआ पढ़ी जा चुकी है। ये तरीका नहीं होता है। आपका इंटरव्यू हो अगर जॉब का, थिंक अबाउट लास्ट इंटरव्यू यू वेंट टू, लास्ट जॉब के इंटरव्यू के लिए जब भी जो भी किया था, हम 15 मिनट उधर पहले पहुंचते हैं, पानी का गिलास भर के पीते हैं, हाँ, थोड़ा अपने आप को दुरुस्त करते हैं, बाल चेक करते हैं। एक लाउजी वर्ल्डली जॉब के लिए जो 4 दिन का है और 4 दिन के बाद वो पैसे काम भी नहीं आने वाले हैं, उसके लिए कितनी प्रिपरेशन है। और वो लाइफ जिसको हमको कितने दिन तक जीनी है, उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है। अभी माफ़ी के साथ चैलेंज करता हूँ मैं, इसकी शायद रीज़न मेरे को ऐसा लगती है कि हमको यकीन नहीं है कि मौला जमा खाने में होता है, इसलिए हमको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, हमको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट, हमको यकीन ही नहीं है कि इमाम जमा खाने में होता है, माफ़ी के साथ। क्योंकि अगर हमको यकीन होता कि मौला जमा खाने में है तो हमारे आदाब भी ऐसे होते हैं, हमारे अमाल भी ऐसे होते हैं, हमारा लुक और हमारी जो प्रिपरेशन होती, और हम जमा खाने कितने जल्दी जाके पहुँचते हैं। आप लास्ट टाइम जब दीदार के लिए गए थे अमेरिका में, अगर आप गए थे अभी अभी रिसेंटली 2007-8 के अंदर, 9 के अंदर, कितने बजे पहुँचे थे? 12 बजे का दीदार था, 6 बजे जाके बैठ गए थे उधर, क्योंकि हमको यकीन था 12 बजे मौला आने वाले हैं। मे भी हमको यकीन नहीं है कि मौला, क्योंकि यकीन था हमको मौला आने वाले 12 बजे, लेकिन जमा खाने में शायद यकीन ही नहीं है कि 15 मिनट भी हम पहले उधर जाके पहुँचे और अपने आप को रेडी करें कि जब मौला हमको देखे तो हम तैयार हो उसके लिए, अगर कोई पूछे तो हम तैयार हो। आप सोचे अगर जमा खाने में मौला अचानक से आपके सामने ज़हूर पजीर हो जाए, कितने पशेमान हो गए हम। क्यों पशेमान हो गए पता है? हमने कोई तैयारी नहीं की है। मौला हमको पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हमने दीदार की तैयारी की थी? क्या हमने मौला से बात करने की तैयारी की थी? क्यों तैयारी नहीं की? क्योंकि हमको लगता है कि दुआ में हम मौला से बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दुआ में तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमको मौला से बातें करनी होती तो हम इंटरव्यू की तरह प्रिपेयर होते हम कि ये सवाल पूछेंगे तो ये जवाब देंगे, राइट? यकीन, ईमान, बिलीव, यहाँ पर ये बात है। तो सबसे पहला जो लेसन था जमात खाना शनासी में
کہ ہم جماعت خانے کی اہمیت کو جانیں اور ہم جانیں کہ جماعت خانہ کس کا گھر ہے، وہ ہم کیا کرنے جاتے ہیں، کس سے ملنے جاتے ہیں اور کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر وہاں پر سوشلائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں دین ڈونٹ چینج اینی تھنگ، کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، وی آر پرفیکٹ، کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈونٹ چینج اے سنگل تھنگ۔ لیکن اگر ہم اور کسی ریزن سے جا رہے ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر ہم کو خیال کرنا ہوگا، اپنا خود کا نظر کرنی ہوگی اپنے اوپر کہ کیا ہم پریپیئر ہے کہ نہیں ہے۔ آئے دوسرا، اب ہم جماعت خانے میں پہنچ گئے، ہم نے کن کن لوگوں کو دیکھا ہے اس سے پہلے کہ ہم شوز کمپنی میں پہنچے اور جماعت خانے کے دروازے پہ انٹر ہوئے؟ ہم باہر والنٹر کو دیکھتے ہیں، دروازے پہ والنٹر کو دیکھتے ہیں، شوز کمپنی میں والنٹر، آج تو بہت ہی اچھے اچھے پیارے پیارے بچے کھڑے ہوئے تھے شوز کمپنی میں۔ اب اگین اپنے خود کے دل پہ ہاتھ رکھے اور پوچھے اپنے آپ سے سوال۔ ریمبر، یہ سیلف گیجنگ کی بات ہے، میں آپ کو جج نہیں کرتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کسی سے بہتر ہوں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی گنہگار ہے اس کمرے کے اندر تو یہ خود ناچیز ہے، کیونکہ میں سب سے پہلے بھول جاتا ہوں ساری باتیں۔ یہ کیا ہم نے پارکنگ لاٹ سے لے کر شوز کمپنی تک کسی والنٹر کو کھڑے رہ کے یالی مدد کیا، اس کو اپریشیٹ کیا کہ تو دھوپ میں کھڑا ہے، تو بارش میں کھڑا ہے، تو سردی میں کھڑا ہوا ہے، اگر تو یہاں پر نہ کھڑا ہوتا تو نہ تو ہماری کوئی سیفٹی ہوتی اور نہ ہی ہم کو کوئی اندر گائیڈ کرنے والا ہوتا۔ Did we ever say یالی مدد ٹو اینی والنٹر؟ کیا شوز کمپنی میں آتے ہوئے اس کو جوتے دے کے اس کو یالی مدد کر کے اور نمبر لیتے ہوئے اس کو تھینک یو بولا؟ ہم تو سمجھتے ہیں یہ اس کی ڈیوٹی ہے، کرتا ہے تو کرتا، تیر مارتا ہے۔ We forget کہ مولا جو دنیا کا بادشاہ ہے وہ کیا بولتا ہے؟ آئی تھینک یو، کس کو؟ والنٹرز کو۔ اور ہم 30 بار کھائے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں بولا والنٹر کو تھینک یو، کیونکہ ہم کیا بولتے ہیں وہ تو اس کی ڈیوٹی ہے۔ اور اگر والنٹر کو غلطی کر لے تو سب سے پہلے اس پہ چلانے والے ہم ہی ہوتے ہیں۔ یہ اخلاق کے اندر آتا ہے ہمارے، اور یہ اخلاق کی بنیاد اور آغاز جماعت خانے سے ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم جماعت خانے میں ہی اپنے اخلاق کو درست نہیں رکھ سکتے ہیں تو دنیا میں اور باہر کہاں سے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں گے؟ اور اخلاق کو جب تک ہم اپنے درست نہیں کرتے ہیں ہم روحانی ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب کسی شخص نے امام سلطان محمد شاہ سے آ کے کہا کہ یا مولا آپ نے اسم اعظم دیا ہے، میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس سے، مولا نے کہا میں نے آپ کو اسم اعظم دیا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولا نہیں مولا، آپ برابر پڑھتے ہو؟ بولا میں برابر پڑھتا ہوں۔ روزانہ عبادت میں آتا ہوں؟ بولا روزانہ عبادت میں آتا ہوں۔ مولا نے بولا یہاں تو پھر تم جھوٹ بول رہے ہو یا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو اسم اعظم دوں اور وہ بھی دعا آشیش کے ساتھ اور آپ کو فائدہ نہ ہو اس کا؟ یہاں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ وہ تو بندہ گھبرا گیا، معافی مولا۔ مولا بولتے ہیں کہ ضرور آپ کے اخلاق کے اندر کوئی فرق ہوگا، آپ اپنی نظر کو درست کریں، آپ اپنی زبان کو درست کریں، آپ اپنے کان کو درست کریں، آپ اپنے خیال کو درست کریں، آپ اپنے دل کو درست کریں، آپ اپنے اخلاق کو درست کریں، کیونکہ اخلاق اگر ہمارے درست نہیں ہے تو ہماری روحانی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم سارا دن لوگوں کی برائیاں کریں یا سارا دن ہم اپنے آپ کے اندر یعنی سیلفش بنے بنے گھومتے رہیں اور کسی اخلاق کے بغیر اگر ہم عبادت میں بیٹھتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنا گھنٹہ بھی خراب کرتے ہیں، ڈالر بھی خراب کر رہے ہیں، کیونکہ جو بنیاد ہے وہ ہمارے خود کے آداب ہے، ہمارے خود کے اخلاق ہیں، جس کو ہم کو درست کرنا ہے۔ اوکے، اب آپ دیکھیں کہ ہم جماعت خانے میں انٹر ہوئے، شوز کمپنی تک پہنچے ہم، تو شوز کمپنی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے جوتے دیے ہیں۔ کبھی کسی نے کوشچن پوچھا کہ ہم کو کیوں شوز کمپنی میں جوتے اتارنے چاہیے؟ ہم کو شوز کمپنی میں کیوں جوتے اتارنے چاہیے؟
کیا ہم چرچ کی طرح جوتے پہن کے اندر جماعت نہیں جا سکتے؟ یا ہم جس طرح مسجد میں اپنے ساتھ پاؤں کے نیچے جوتے رکھ دیتے ہیں، کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو جماعت میں جوتے اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ویلڈ کوشچن ہے، اور اس کا آنسر اور کہیں نہیں. ہر سوال کا جواب قرآن کے اندر آپ کو ملے گا. آپ قرآن کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ کو اس مقام پر جہاں پر اس کو نور نظر آیا تھا ایک درخت کے اندر، یہ سٹوری کو ہم کبھی کہیں پر کور کر سکتے ہیں، تو وہاں پر ان کو حکم ہوا کہ جوتے اتارو اور اندر آ جاؤ. اس کا کیا مطلب تھا؟ اب آپ حقیقی گھر میں پہنچ گئے ہو، اور گھر کے اندر ہم داخل ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم جوتے دروازے پہ اتارتے ہیں. چونکہ یہ حقیقی گھر ہے ہمارا حقیقی گھر وہ ہے، اس لیے ہم حقیقی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے اتار دیتے ہیں. ان ادر ورڈز، ہماری سادہ لینگویج میں ہم دنیا کو پیچھے چھوڑتے ہیں. جوتے جو ہے وہ ہماری دنیا کی مثال پر ہے کہ ہم اپنی دنیا کو پیچھے چھوڑتے ہیں، باہر اتارتے ہیں، باہر چھوڑ دیتے ہیں. تو جب ہم جوتے اتارے تو ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے دل کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ جس طرح سے میں نے اپنے جوتے اتار دیے ہیں، اس طرح سے میں اپنی دنیا بھی اور دنیا کے خیالات کو بھی باہر چھوڑ دوں، پیچھے چھوڑ دوں. تو اب ہم شوز اتار کر جب جماعت خانے کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اکثر لوگ جو ہے اس کو یاد کر کے وہ ہے زندہ کر کے جماعت میں داخل ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک کوشچن ہے کہ ہے زندہ ہم کیوں بولتے ہیں؟ تو کوئی فوراً سے کوئکلی جواب دے سکتا ہے کہ بھئی میرے ماں باپ نے بولا کہ ہے زندہ بول کے جماعت آنا چاہنا چاہیے. کچھ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوگا تو بولیں گا پیر نے اپنے گرانوں میں حکم دیا ہے کہ جب جماعت میں آؤ ہے زندہ بولانا. اور کوئی زیادہ ہوگا لرنڈ تو کہیں گے کہ مشنری نے کہا تھا کہ ہے زندہ بلانے کا ثواب جو ہے گھوڑے کا ہے، اور پیر نے بولا ہے زندہ کہتا ہستی نے ثواب نے قائم پایا کہتا ثواب ترین دان ترین. ٹھیک ہے نا. اب میرا سوال یہ ہے آپ سے، ہے زندہ کا مطلب کیا ہے؟ مولا زندہ ہے. تو جب آپ جا کے جماعت میں بولتے ہیں ہے زندہ، تو جماعت میں ایک شخص بھی ایسا کوئی بیٹھا ہوا ہے جس کو یہ بات پتہ نہیں ہے پہلے سے؟ ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ بات پتہ نہیں ہو کہ مولا زندہ ہے. ٹھیک ہے. اگر سب کو پتہ ہے تو میرے کو پھر بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرا کوشچن ہے. جیسا فار ایگزامپل اگر اس کلاس کے اندر میں بار بار کہوں اس کا نام عمران ہے، پھر 2 منٹ کے بعد میں واپس بولوں اس کا نام عمران ہے، میں 4-5 مرتبہ جب بول دوں گا تو آپ بولیں گے دیر از سم تھنگ رانگ ود عزیز، دیر از سم تھنگ رانگ ود ہم. ہم کو سب کو پتا ہے اس کا نام عمران ہے. وائی از کیپ سیئنگ دیٹ؟ جب ہم کو سب کو ہی پتا ہے کہ مولا زندہ ہے، تو پہلا آدمی آ رہا ہے مولا زندہ ہے، دوسرا آدمی آ رہا ہے مولا زندہ ہے، تیسرا آدمی آ رہا ہے مولا زندہ ہے. ارے بھائی ہم کو پتا ہے، ابھی پہلے آدمی نے بولا، سیکنڈ آدمی نے بولا، تیسرا آدمی نے بھی بولا. So why do we keep doing that? اس کا مطلب ہے کہ ہم جس طرح سے سوچتے ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں اس کے اندر فرق ہے. کیونکہ اگر ہم یہی خالی بول رہے ہیں کہ مولا زندہ ہے تو سب کو پتا ہے، ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہم اور کچھ کر رہے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حقیقت میں ہے زندہ کے اندر بیعت کے معنی چھپے ہوئے ہیں. اور اب اس کی تھوڑی ڈیٹیل دیکھیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہم بہت ہی چھوٹے تھے، ابھی ہو سکتا ہے 2-4 دن کے ہو گئے. ہمارے ماں باپ ہم کو جماعت خانے میں لے کے گئے، مکھی صاحب مکھیانی ماں کے پاس، اور ہماری بیعت کروائی. اور اس بیعت میں ہم نے کچھ پرامسز کیے تھے مولا سے. کیا پرامس کیے تھے؟ کہ ہم ہمیشہ حاضر اور موجود جامع پر یقین رکھیں گے، اس کے فرامین کو مانیں گے. ہماری پوری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے.
फिर मौला की तरफ से मुखी साहब जो है हमको खाना बदान करते हैं, हमारी बैयत को कबूल करते हैं और क्या फरमाते हैं कि ये बच्चा आप अपने घर पे ले जाएं दोबारा, और मौला की अमानत है ये आपके पास, उसको ऐसा पालना जैसा मौला की अमानत है। और हमारे फंडामेंटल जो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ओथ था, हमारा जो बैयत थी वो क्या थी कि हम हमेशा हाजिर और मौजूद इमाम को पर यकीन करेंगे और उसके फरामीन को मानेंगे। अब ये बैयत हम 2 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, 10 साल हो गए, हमको किसी को याद नहीं है। क्यों हम 2-3 दिन के थे जब हम गए थे उधर, हमको याद नहीं है। फिर जब हम थोड़े बड़े हो गए तो हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया, नेशनल स्कूल के टीचर ने सिखाया कि जब जमात में आओ ना तो है जिंदा करके हमेशा जाना है। है जिंदा हम इसलिए जमात में जाके बोलते हैं क्योंकि हम जानते कि नहीं जानते वो अलग बात है, हमको पता है कि हाजिर इमाम इस वक्त जमात में हाजिर और मौजूद है, और उस बात की हम गवाही देते हैं। और जब इमाम ज़ाहिर के अंदर तशरीफ़ लाते हैं दीदार के लिए, दीदार हॉल में, अगर आपको याद हो आपका पिछला दीदार जब आप गए थे, सबसे पहली चीज़ क्या हुई थी? हाजिर इमाम इंटर हुए, आगे बैठे, वेरी फर्स्ट थिंग क्या हुई थी अगर किसी को याद हो आपको? तरीका बोर्ड का या काउंसिल का या जो भी LIF का बड़ा था हमारे, जिसको भी हमने अपने तरफ से एज रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया था, वो खड़ा हुआ और बोलता है कि मौला हम आपकी बैयत को रिन्यू करवाना चाहते हैं, इजाज़त है? मौला बोलते हैं बिस्मिल्लाह आमीन, गो हैड, खाना वदान, जो भी मौला इजाज़त देते हैं और वो ओथ को पढ़ता है। वही बैयत जो हमने 2-4 दिन के जब थे हमारे माँ बाप हमको लेके गए थे, और बैयत जो मुखी साहब ने हमको पढ़ के सुनाई थी, एग्जैक्टली वही वर्ड टू वर्ड वो पढ़ के पढ़ता है। जब वो पढ़ता है तो मौला अब्बास सेज, अगर आपको याद हो, आई एक्सेप्ट योर बैयत। क्यों? कि हमारे तरीके में ये ट्रेडिशन है एक, कि जब भी इमाम आपको नज़र आए, इमाम आपको दीदार देने के लिए आए, या आप इमाम की हुजूर में जाए, तो सबसे पहले अपनी बैयत को रिन्यू करें और इसके बाद आपको जो भी करना है, क्योंकि विदाउट बैयत यू नॉट इस्माइली। जब आप बोर्न हुए थे, इस्माइली के घर में तो बोर्न हुए थे, बैयत लेने के बाद आप इस्माइली तरीके के अंदर आए। तो जब आप इमाम को हाजिर और नाजिर जानते हैं, तो उस ज़माने में जब इमाम यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे और लोग जाते थे, आपको पता क्या होता था? सबसे पहले वो दरबार में जाते थे, मौला वहाँ बैठे होते थे, वो सबसे पहले मौला का हाथ लेते थे और उस पर बैयत करते थे, क्योंकि इमाम की बैयत के बगैर सब बेकार है। अगेन, अगर हमको ये यकीन ही नहीं है कि मौला जमात-ए-खाना में हाजिर और मौजूद है, तो फिर बैयत किसकी कर रहे हैं हम? तो हम जमात-ए-खाना में इंटर होकर ये बोलते हैं कि मैं यकीन करता हूँ कि इमाम जमात-ए-खाने में इस वक्त हाजिर और मौजूद है, और हम अपने ट्रेडिशन के मुताबिक इमाम के हाथ पर बैयत करते हैं। क्या कहकर? है जिंदा। और बैयत के अंदर एक और चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आपने कभी किसी को बैयत कराते हुए जाते हुए देखा हो किसी लेडी को, शी ऑलवेज ब्रिंग अ फ्रेंड, रिलेटिव, मदर, सिस्टर, समबडी, किसी को साथ में लेके जाती है, क्योंकि बैयत के अंदर एक विटनेस की ज़रूरत होती है। और वो विटनेस कौन बनता है? जो सामने नीचे से बैठ के क्या बोलता है? कायम पाया। बिकॉज विदाउट दैट द बैयत इज नॉट कंप्लीटेड। बैयत इज नॉट कंप्लीटेड। तो वो बोलता है कि मैंने इमाम को हाजिर मौजूद पाया, और सामने से वो जवाब देता है कि मैं आपका विटनेस हूँ, मैंने भी इमाम को हमेशा यहाँ पर हाजिर और मौजूद पाया है। और ये मिलाकर हमारी ये बैयत पूरी होती है।
اب ہم جو دعا پڑھتے ہیں، اب ہم جو فرمان سنتے ہیں، جو بھی کریا کرتے ہیں، وہ ساری ایکسیپٹڈ ہے. وداؤٹ دیٹ نتھنگ از ایکسیپٹڈ. آپ سوچو کہ کتنا بڑا ایک عمل ہے، اسٹیپ ہے، جس کو ہم جماعت خانے جاتے ہوئے پورا کرتے ہیں. وین ڈو وی مس دیٹ؟ جماعت خانے میں دعا شروع ہو گئی، ابھی ہم کیا کریں؟ آپ نے دیکھا کتنا ضروری ہے کہ ہم جلدی پہنچے تاکہ ہم ملا کی بیعت کر سکے. اس سے پہلے کہ ہم دعا پڑھیں، اس سے پہلے کہ ہم دعا کرائیں، اس سے پہلے کہ ہم فرمان کو سنتے ہیں، گنان کو سنتے ہیں، جو بھی ہماری کریا ہے. لیکن ٹھیک ہے، اگر ہم لیٹ پہنچے ہیں تو لیٹ پہنچے ہیں، پھر بھی ہم دل میں کہتے ہیں زندہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مولا اس کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ رحیم اور رحمان ہے، وہ کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑتا ہے. لیکن اس لیے جماعت خانے جانا ضروری ہے، اور جماعت خانے جا کے یقین کرنا ضروری ہے کہ مولا وہاں حاضر ہو موجود ہے. پھر جب ہم عزت بولتے ہیں، اب آپ سوچو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے. تو کیا کہا گیا؟ اس کا ثواب ایک گھوڑے کا، ایک اونٹ کا، ایک ہاتھی کا قربان کرنے جتنا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے. ورنہ ہاتھی وہ خالی اس کی سائز کے حساب سے بڑا ہے، یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنا بڑا ثواب ہے اس کا. اور گھوڑا یا اونٹ کے جتنا اس کا ثواب ہے، لاٹ بہت زیادہ اس کا ثواب ہے. تو یہاں پر ہم اس کو پہلے سیشن کو روکتے ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ سیکنڈ سیشن کو شروع کریں گے. یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیں.